اہل المدینہ، اور آئے بستی والے، یستبشرون، بڑی خوشی کے ساتھ، قال، کہا، ہؤلاء ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، مجھے ان کے سامنے ذلیل نہ کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا، کہنے لگے، اولم ننہک، کیا ہم نے تجھے منع نہیں کیا، عن العالمین، تمام جہانوں سے۔ قال، فرمایا، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کرنے والے۔ گرامی قدر احباب ذی وقار، اللہ رب العزت کی طرف سے جب فرشتے عذاب لے کر جناب لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اس بستی کو تم نے تباہ صبح صبح کرنا ہے۔ رات کے پہر میں گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ انہیں حکم ہوا کہ اہل خانہ، اہل لوط علیہ السلام کے گھر والے، وہ رات کے کسی حصے میں اپنی بستی، اپنا وطن، اپنا ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور صبح پہلے وقت میں ہی، ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، یہ صبح قریب ہی تھی، فرمایا کہ صبح صبح ان کے اوپر عذاب کو مسلط کر دیا جائے۔ اور یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ ان دابر ہؤلاء، جب کسی درخت کو اکھیڑا جاتا ہے تو سب سے نیچے اس درخت کا جو حصہ بچ جاتا ہے اسے دابر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی جڑ بھی باقی نہیں بچنی چاہیے، اس قدر سخت عذاب ان کے اوپر ہونا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو اتنے گر چکے تھے، حالت ان کی اتنی بری ہو چکی تھی، فحاشی اس قدر عام لگ چکی تھی کہ آئے صبح صبح، ادھر اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر دیا ہوا ہے اور ان کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، یہ بدبخت مردوں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے، تو یہ جو عادت تھی، برا فعل تھا، اس فعل کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے فرشتے، وہ انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے، تو کچھ ان کی آزمائش بھی تھی، خوبصورتی کی انتہا تھی، دیکھ کر رہ نہ سکے، تو خوشی خوشی بھاگتے ہوئے آئے۔ سورہ ہود میں ہم نے پڑھا ہے، صرف بھاگتے ہوئے آئے ہی نہیں بلکہ آتے ہی ان کی طرف لپکنا شروع کر دیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک دائی ہو اور اس دائی کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، یوں ہی سمجھ لینا کہ اگر ادھر میرے پاس کوئی مہمان آتا ہے اور ہمارے نمازی ساتھیوں میں سے اگر کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، وہ برا فعل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، تو میں نے اس بندے کی ساری زندگی عزت کرنی ہے، اور وہ وقت میرے اوپر کتنا مشکل ہوگا کہ جب میرے آئے ہوئے مہمان کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا، کوئی برا بولے گا، بلکہ کوئی اچھا ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ اگر آنے والے مہمان سے کوئی اونچ نیچ ہو بھی گئی ہے
تو ہمارے خطیب بھائی کی، ہمارے امام بھائی کی عزت ہمیں مارتی ہے، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ تو آپ کسی طرح اپنے گھر میں چلے جائیں، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اور کوئی دوسرا کھڑا ہو کے آپ کے مہمان کی بے عزتی کرنا شروع کر دیا، آپ برداشت کریں گے؟ تو لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان آئے ہیں، وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نبی ہیں، اور پھر ان کے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے وہ نامناسب رویہ تھا۔ تو جناب لوط علیہ السلام نے کہا کہ ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضلوا۔ کیا حالت ہوگی اس وقت جناب لوط علیہ السلام کی، اور کس قدر صبر تھا ان کے اندر۔ یقین جانے کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو ایسی قوم کو ویسے خود ہی ختم کر دیتا، کہ اتنی بدبخت قوم کہ جنہیں کسی آئے گئے کا حیا نہیں ہے، جنہیں کسی اپنے بیگانے کا حیا نہیں ہے، جنہیں یہی نہیں پتا کہ یہ ہماری بستی میں باہر سے کوئی مہمان آیا ہوا ہے۔ حالانکہ گزشتہ ادوار میں تو لوگ اپنی بستی میں آئے ہوئے دشمن کی بھی حیا کیا کرتے تھے کہ ہم نے اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرنا، یہ ہماری بستی کے متعلق کیا ذہن لے کے اپنی بستی میں واپس جائے گا۔ لیکن جو رویہ اس وقت روا رکھا گیا جناب لوط علیہ السلام کے مہمانوں کے ساتھ، یقیناً آج ہمارے معاشرے میں اس سے بھی کام گر چکا ہے۔ تو فرمانے لگے ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، کہ یہ میرے مہمان ہیں، لہذا تمہارے سامنے التماس کرتا ہوں کہ ان کے سامنے میری عزت کا کوئی خیال کرو۔ کہ آئے ہوئے مہمان، پہلے تو جو میرے ساتھ کرتے ہو وہ میں جانتا ہوں، اور میں نے تمہیں کبھی کچھ کہا ہی نہیں۔ کیوں نہیں کچھ کہا؟ کہ میرا کچھ کہنا بھی تمہیں معیوب لگے گا۔ مطلب مولوی صاحب پہ ساری دنیا ظلم کرتی رہے، آگے سے مولوی صاحب کوئی بات کرتے تو پھر ہم پتہ کہ اور مولوی جی پھر تو ہٹا دے رہی نہ بنتا۔ تو فرمایا میری خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ میں کمزور ہوں، صرف میں حیا کر جاتا ہوں، میرے ساتھ تو جو کرتے ہو سو کرتے ہو، لہذا میرے مہمانوں کے سامنے تو کم از کم میری عزت کرو نا۔ دیکھیں کس قدر وہ عاجز ہو کے ان سے التماس کر رہے ہیں، اور ساتھ کہتے کیا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ولا تطغون، میری عزت کا کچھ خیال کرو۔ اور بندہ کہتا ہے نا کہ آپس میں تو جو ہے سو ہے، لیکن آئے ہوئے بندے کے سامنے تو کم از کم بندہ یہ ثابت کرے نا کہ یہ ہمارے نبی ہیں، یہ ہمیں ہدایت کی طرف لانے والے ہیں، ہمارا خیال کرنے والے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرنے والے ہیں، ہم ان کی وجہ سے عذاب سے بچے ہوئے۔ کوئی بندہ ایک جملہ ہی استعمال کر لیتا ہے، اور الٹا بھی آئے ہوئے مہمان۔ پھر یہاں سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ اگر جناب لوط علیہ السلام جانتے ہوتے یہ فرشتے ہیں تو پھر جناب لوط علیہ السلام کو اپنی قیمت، اپنی قوم کی منتیں کرنے کی ضرورت پڑی تھی؟ کسی صورت بھی وہ منت نہ کرتے۔ اب وہ آگے سے بد وقتوں کا جواب سنیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قالوا اولم ننهک عن العالمین۔ اور پنجابی جی مولوی تو ڈکیا نہیں کہ تھے مہمان نہ ہوں گے نا۔ اور فرمایا ہم نے آپ کو کہا نہیں کہ یہاں مہمان نہ بلایا کرو، اتنا جو تجھے اپنی عزت کا یہ دیکھے ان کی بد وقتی کا عالمی۔ بس وہ کہتے ہیں نا کہ جب دن بندے کے ماڑے شروع ہو جائے، نبی کو کہہ رہے ہیں قالوا اولم ننهک عن العالمین، اور تیرے پاس تو بندے آتے رہتے ہیں، تیرے پاس ہی تو ہمیں وہ اپنا فیل کرنے کے لیے اچھے افراد نعوذ باللہ میسر آتے ہیں، تو ہر کوئی جو تیرے پاس آئے گا کہہ دے گا یہ میرا مہمان ہے، تو لہذا ہم تیرے مہمانوں کو چھوڑ دے ملیں گے۔ اس لیے اگر تجھے اپنی عزت کا زیادہ خیال ہے نا تو انہیں بلایا ہی نہ کر، تجھے روک دیا ہم نے، نہ بلایا کر اپنے مہمانوں کو۔ اب جناب لوط علیہ السلام جب بے بس ہو گئے نا، لیکن دیکھیں نبی نے پھر بھی نہ صبر چھوڑا ہے، اور پھر آگے سے دیکھیں اپنے مہمان کی کتنی عزت کی ہے
کہنے لگے قال هؤلاء بناتی کنتم فاعلین، او بدبختو اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو میں اپنی بیٹیاں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، ان کے ساتھ نکاح کر کے اپنا مقصد پورا کروں۔ اس قدر گری ہوئی قوم ہے، جب قومیں گرتی ہیں ان کے زوال اور پستی کا وقت آتا ہے تو پھر ان کی یہ حالت و کیفیت ہو جاتی ہے۔ پھر مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ جناب لوط علیہ السلام کی تو بیٹیاں ہی 2 تھیں اور قوم ساری فرشتوں پہ لپکی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کے متعلق کہہ رہے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم اولو الارحام، کہ نبی روحانی باپ ہوتا ہے اپنی امت کا۔ تو فرمایا کہ یہ جو عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے، لہذا یہ ساری بیٹیاں یہ نکاح میں ہمارے نکاح میں ہونے کے لیے ہیں۔ تو یہ بھی بات درست ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر زیادہ سے زیادہ تمہیں اپنی شہوت کو دور کرنے کا خیال ہے تو پھر ایسی صورت میں میری بیٹیوں کے ساتھ نکاح کر لو، لیکن میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ تو آج ہماری حالت پتہ کیا ہے؟ ہمارے گھر میں ہمارا سگا بھائی بھی آ جائے، اس کی کوئی مشکل وقت آیا ہوا ہونا تو ہم پتہ کیا کہتے ہیں، او جا جا میرے گھر نہ بڑی میں نہیں میری جگہ ہے۔ اور پھر ہم ہماری خواہش پتہ کیا ہے کہ بس جی حالات نہیں تو بدل دے، پتہ نہیں کی گل ہے، کیسے حالات بدلیں گے بھائی؟ معاشرے میں بستے کون ہیں؟ ہم۔ معاشرہ کن پہ مشتمل ہے؟ ہمارے اوپر افراد ملتے ہیں، معاشرہ بنتا ہے، اور وہ افراد کون ہیں؟ ہم۔ تو اس ماحول کو ٹھیک کون کرے گا؟ آسمان چاہے وہ فرشتے؟ ہم نہیں کرنا نا۔ تو جب ہر بندہ یہ کہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے، اور بندہ خود ٹھیک نہ ہو، سارے ٹھیک کرنے والے ہی ہوں، کوئی اپنے آپ کو خراب سمجھے گا تو کیسے درستگی ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہمارے اندر اس واقعے میں، ہمارے لیے اس واقعے میں کئی سارے پیغام ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نے برے فعل سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی عذاب آتا ہے نا تو پھر اس وقت یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نسلوں کو ختم کر دیتا ہے، اللہ کے پاس اختیار موجود ہے۔ لہذا کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف میری ذات کی حد تک عذاب رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، اللہ کہتے ہیں ان کی جڑ کو اکھاڑ کے رکھ دیا جائے۔ پھر اگر کوئی مہمان آ جائے، کسی کا ہو یا اپنا، اور پتہ چل جائے کہ یہ مہمان ہے، تو جو مرضی ہو جائے انسان کو ثابت کرنا چاہیے کہ ہم مہمان کی قدر کرنے والے ہیں۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کس طرح دی تھی اماں جی خدیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا کہا کہ آپ مہمانوں کی عزت کرنے والے ہیں، اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اور تو جو قوم توڑی ہوئی ہو مہمانوں کی بے عزتی کرنے پہ، مہمانوں کو حقیر جاننے پہ، تو وہ قوم بچ جائے گی؟ اس کا مطلب ہے اس قوم کی پستی کے دن بھی قریب ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ جب بھی کسی کو ڈرانا ہو نا تو یہ نہ کہے اوے تو میرے کو ڈرتا کیوں نہیں؟ اللہ کی ذات جو ہمارے پاس موجود ہے تو بندہ کہ واتقوا اللہ، بھئی اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو۔ جس کے اندر اللہ کا ڈر آ جاتا ہے نا وہ بندہ اللہ کے فضل سے بچ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ کسی صورت بھی جو ہے وہ ایسی پابندیاں نہ لگائے جن پابندیوں پہ عمل پیرا ہونا ہی مشکل بھی ہو اور شرعی طور پر ناجائز بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری خیر فرمائے، ہر شر سے ہمیں محفوظ فرمائے اور احترام کے رشتوں کو قائم فرمائے۔
وقضینا الیہ ذلک الامر، اور وہی کی ہم نے اس کی طرف اس معاملے میں ان دابر ہؤلاء، کہ یقیناً جڑ کو ان لوگوں کی مقطوع کاٹ دیے گئے، مصبحین صبح صبح، وجاء اہل المدینہ، اور آئے بستی والے خوش ہوتے ہوئے، یستبشرون خوش ہوتے ہوئے، قال فرمایا ان ہؤلاء ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، نہ تم ان کے سامنے مجھے رسوا کرو، واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے، ولا تخزون، اور نہ میرے لیے رسوائی والا معاملہ کرو۔ وہ قالوا، کہنے لگے، اولم ننہک، کیا ہم نے منع نہیں کیا تجھے، عن العالمین، تمام جہانوں سے، کہ تیرے پاس کوئی مہمان نہیں آنا چاہیے۔ قال فرمایا، ہؤلاء، یہ بناتی میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم ہو کچھ ایسا کرنے والے۔ تو اس کا مطلب یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ انہوں نے زنا کی دعوت دی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان بیٹیوں کے ساتھ شادی کر لو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نکاح کا رستہ آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، اگلی بات انشاءاللہ کل کریں۔